اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے آئیے دنیا کی تمام کتابوں کے درمیان اعتبار اور سچائی کا ایک معیار قائم کرتے ہیں، اور کیونکہ جب آپ اس پریزنٹیشن سے گزر رہے ہوں گے تو میں وہاں ہو نہیں سکتا، لہٰذا میں اپنے سوال پر براہ راست پہنچتا ہوں۔ کیا القرآن کو اکیلے اول مقام پر نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں ایک اور سادہ سا سوال ہے۔ آج جو قرآن آپ کے پاس ہے، کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لفظ بہ لفظ خط بخط ویسا ہی ہے جیسا کہ رسول نے پہنچایا تھا؟ جو بھی تھا، اس کا باعث بنا کہ مسلمان القرآن کے بیانات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ یہ بات کہ یہ آخر ہوا ہی کیوں کر اپنے اندر ایک بہت تفصیلی گفتگو چاہتی ہے، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو القرآن کے خلاف سازش کے نتائج تک محدود رکھنا چاہوں گا۔ اس سازش کے ذریعے مسلمانوں کی لاشعوری نفسیات کی گہرائیوں میں یہ بات سرایت کروائی گئی ہے کہ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اس سے قدر مختلف ہے جو رسول نے پہنچایا تھا۔ مسلمان القرآن پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اعتبار کیا ہوتا ہے؟ قابل اعتماد ہونا، کسی چیز یا کسی پر بھروسہ کرنا، کسی معاملے یا شخص کے بارے میں یقین کرنا، یا کسی معاملے کے بارے میں شکوک و شبہات سے آزاد ہونا۔ آئیے قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے چند عقائد پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ گہرے شکوک ہیں جو مسلمان اپنے دلوں میں قرآن کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن کی کچھ مختلف آیات کے ساتھ کچھ مختلف نسخے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ قرآن مقامی عربوں کے ساتھ مختلف لہجوں میں نازل ہوا تھا۔ رسول کو ملی کچھ آیات قرآن کا حصہ نہیں ہیں۔ قرآن کا اصل نسخہ رسول نے شائع نہیں کیا تھا۔ بسم اللہ کو دراصل بے اسم اللہ نازل کیا گیا تھا، لیکن قرآن مرتب کرنے والوں کے اتفاق سے اسے تبدیل کر کے بسم اللہ لکھا گیا۔ قرآن کے نقطے اور اعراب رسول کے بعد متعارف کرائے گئے۔ قرآن کے پڑھنے کی ترتیب اس کے نزول سے مختلف ہے۔ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں ہیں اور جو دنیا کے ہر فرد کے ذہن میں داخل ہو چکے ہیں۔ لوگ ان شبہات میں اندھے ہو چکے ہیں اور قرآن کی اصل روح اور پیغام کو نہیں دیکھ سکتے۔ آئیے ان شبہات میں سے چند ایک پر بات کرتے ہیں۔ مذہبی علماء نے ایک روایت قائم کی ہے کہ لفظ بسم اللہ دراصل بے اسم اللہ نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے اسے بے اسم اللہ کی بجائے بسم اللہ لکھنے پر اتفاق کیا۔ کیا یہ مولوی حضرات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اور حروف بدل سکتے ہیں؟ اور کیا آپ اس عقیدے کے اثرات کو تصور کر سکتے ہیں؟ جب کسی کو یقین ہو جائے کہ جو کتاب کامل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح ترمیم کی جا سکتی ہے تو وہ کتاب اس شخص کی نظر میں اپنی صداقت کھونے لگے گی۔ یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے لاشعوری طور پر کام کرتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ علماء کرام کھلم کھلا قرآن مجید میں حذف کے جرم کو اصحاب رسول سے منسوب کرتے ہیں۔ عربی میں حذف کا مطلب ہے کسی لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عربی زبان میں روٹ ورڈ با سین میم یا بسم موجود ہے۔ کئی لغتوں میں جن میں سے کچھ انتہائی مفصل جیسے ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون بسم کو مسکراہٹ، دانتوں کا چمکنا، بادلوں کا چمکنا کے طور پر بیان کرتی ہے، اور ڈکشنری آف قرآنک یوسیج بائی برل ٹو بلوم کے اضافے کے ساتھ یہی کہتی ہے۔ اس لفظ کا سرسری طور پر جائزہ لینے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نمایاں ہونا، اور اگر ہم بسم کی جمع بسمات کو دیکھیں کہ اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے چیزیں اور بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ بسمات مشترکہ، عام خصوصیات، بسمت خاصہ، خاص خصوصیت، بسمات القوت العاملۃ، افرادی قوت کا پروفائل، بسماتہا المتمزیۃ، اس کے امتیاز کی خصوصیات، تبسم، مسکراہٹ، نمایاں ہونا، اپ گریڈ، بسماتہا، اس کی نوعیت، اٹس نیچر، بسمات، خصوصیات۔ بسم کا مطلب ہے ایک مخصوص خصوصیت، اپنی ذات میں اپ گریڈ کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کے مالک کو نمایاں کر دیتی ہے۔ اب یہاں ایک واضح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مکمل طور پر قابل وضاحت لفظ کی موجودگی میں مسلمان وضاحت کرنے کے لیے اتنی دور کیوں جاتے ہیں کہ پہلے یہ تصور قائم کریں کہ قرآن کے حروف تبدیل ہوئے، پھر کسی بناوٹی لفظ کی من گھڑت وضاحت کی ایجاد۔
آئیے ایک اور شک پر بات کرتے ہیں جو مسلم علماء نے پھیلایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی ترتیب اس کے نزول سے مختلف ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھتے وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ مصنف نے فلاں جملہ کھانا کھاتے لکھا، فلاں جملہ اپنے دفتر میں لکھا، فلاں بات گھر میں لکھی اور فلاں بات لوگوں کے مجمع میں لکھی؟ کوئی بھی کتاب لے لیں، اس کتاب کے پیغام کو تب ہی سمجھا جا سکتا ہے جب تحریر میں بیانیہ اور جملے اور محاورے ایک دوسرے کو متوازن رکھیں اور سیاق و سباق کے مطابق ایک ہی چیز پر بات کر رہے ہوں۔ اس تحریر کے اندرونی سیاق و سباق کے بغیر اس پیغام کی روح ختم ہو جائے گی اور آپ کے پاس صرف وہ جملے رہ جائیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جو انہوں نے آیات کو مدنی اور مکی آیات کے طور پر توڑ کر قرآنی تفہیم کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاق و سباق کو قرآن سے نکال کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں جیسے اسباب نزول وغیرہ میں ڈال دیا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مسلمان قرآن میں پیغام کی روح نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے اپنے اندرونی سیاق و سباق پر انحصار کرنے کے بجائے باہر کے سیاق و سباق کا استعمال کیا ہے۔ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو بالخصوص مسلمانوں کی لاشعوری نفسیات میں حل ہو چکے ہیں، جن کا ارتکاب ان کے چہیتے علماء کرتے ہیں۔ القرآن کے بارے میں یہ شکوک و شبہات اس کی اعتباریت کو نیچے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اب کہنے کو تو قرآن اول نمبر پر ہے، لیکن در حقیقت القرآن ان شکوک کے تلے دبا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے لاشعور میں یہ شکوک وجہ بنتے ہیں کہ مسلمان قرآن کی صداقت کو محسوس نہیں کر سکتے، القرآن کو محمد کا قول نہیں سمجھتے، القرآن مشکل نظر آتا ہے۔ یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ القرآن اور اللہ کسی نہ کسی طرح بدل سکتے ہیں۔ القرآن ماورائے قرآن احادیث کے بغیر نامکمل ہے، اور اس سے یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا قرآن اور اللہ کسی طرح بدل سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ خدا اور قرآن ناقابل تغیر اور مستقل ہیں؟ اور کسی چیز کے مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ حقیقت کے طور پر جانتے ہیں کہ کسی چیز کے مستقل طور پر ایک جیسے رہنے کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند محدود عوامل کی فہرست ہے جو کسی چیز کے بارے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل ہیں۔ کچھ اندرونی یا ذاتی عوامل ہیں، اس کی رفتار، اس کا رنگ، اس کا حجم کتنا ہے، اس کی سمت، اس کی طاقت اور اس کا مزاج۔ اور کچھ بیرونی عوامل جو تبدیلی کو متاثر کر سکتے ہیں، وقت، جگہ، اس کی مادیت، اس کا ماحول، اس کے اوپر دباؤ یا طاقت جو اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جان سکتے جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ در حقیقت وقت کا معیار اللہ پر لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم وقت کو بگ بینگ کے بعد سے کاؤنٹ کرتے ہیں اور اللہ اس سے پہلے بھی موجود ہے۔ لیکن چیزوں کو سادہ رکھنے کے لیے آئیے صرف اس حقیقت پر توجہ مرکوز کریں کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیشہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کم طاقتور ہو، اور اللہ نے کبھی صبر نہیں چھوڑا اور کبھی جلد بازی نہیں کی، یہاں تک کہ کسی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ ان کا وقت پورا ہونے کے بعد آیا۔ اس سے ہمیں ایک پیٹرن دکھائی دینا شروع ہوتا ہے کہ اللہ نہیں بدلتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن تبدیلی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی سنت، اور تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ عمل جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ میرے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں کے لیے اندھیرے کے ساتھ ہوں۔ اب خاص طور پر یہ آخری آیت کہ نہ میں اندھیرے کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کو کسی معاملے میں اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ وہ تمام چیزیں جو اس کے غلاموں کو جاننے کی ضرورت ہے کھلے عام موجود ہیں۔ خدا کل اپنا خیال نہیں بدلے گا اور وہ آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھے گا، اور یہی چیز ہے جو اللہ پر بھروسے کو خاص بناتی ہے کہ آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ اپنا ارادہ نہیں بدلے گا۔
کیا آپ کسی ایسے باس کے لیے کام کرنے کو تصور کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے اندھیرے میں رکھے؟ اس کا یہ رویہ اشتعال انگیز ہوگا اور آپ کو مایوس بھی رکھے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا باس آپ سے چاہتا کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بدل سکتا، اور خاص طور پر جو ہم نے واضح طور پر دیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں بدلتا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئی فہم اللہ کے حوالے سے موجودہ بیانیے پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ آپ آدم اور حوا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے آدم کو بنایا، پھر حوا کو بنایا، اور جب ان سے بچے پیدا ہوئے تو وہ بچے جو بھائی بہن تھے ان کے نکاح پڑھوائے گئے اور انہوں نے مزید بچے پیدا کیے۔ سیدھے سادے الفاظ میں اللہ نے نظام کو اس طرح بنایا کہ زمین کو بے حیائی یا انسیسٹ کے ذریعے آباد کرنا پڑا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ قرآن میں ذاتی خاندان کے افراد کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ تو کیا اللہ ماضی میں بدکاری کے ساتھ ٹھیک تھے لیکن اب اپنی سنت بدل لی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ مستقل مزاج نہیں ہے؟ جبکہ ہم نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ اپنی سنت کو رسولوں کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ لہٰذا اگر اللہ انسیسٹ کے ساتھ پہلے ٹھیک تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی سنت کو بدل لیا ہے، تو کیا ہوگا اگر وہ اسے دوبارہ بدل دے اور بدکاری کو واجب کر دے؟ کیا آپ کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ اللہ کو بدکاری کے عمل سے جوڑیں؟ یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح ماورائے قرآن خیالات مسلمانوں کو قرآن سے مکمل طور پر منقطع کرتے ہیں۔ وہ آدم کو پہلا شخص اور رسول مانتے ہیں، لیکن جب اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ ایک ایسے معبود کے تصور کو تسلیم کر لیتے ہیں جو بدل سکتا ہے۔ یہ رنگین عقائد مسلمانوں کی بصیرت کو دھندلا دیتے ہیں اور وہ قرآن کی ایک بالکل مختلف تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات اور ان کے نتائج ہی وہ بنیادی رکاوٹیں ہیں جو مسلمانوں کے ذہن کو پرمنور ہونے سے روکتی ہیں، اور یہی شکوک و شبہات جنہیں مسلمان کٹر عقائد کے طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، جو کہ ان پر ایک ایسی ذہنیت مسلط کرتے ہیں کہ جو نہ صرف سائنسی پیش رفت کو رد کرتی ہے بلکہ انہیں اس مقام تک پہنچنے سے بھی روکتی ہے جہاں وہ بدعنوانی سے پاک معاشرہ تشکیل دے سکیں، خود ساختہ بادشاہوں اور ملکاؤں اور جابر حکومتوں کی غلامی کے بغیر ایک معروضی سماجی انصاف کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس پریزنٹیشن کے اختتام پر میری آپ سے درخواست ہے کہ القرآن کو شکوک سے بالا تر سمجھیں۔ اس کتاب کی سمجھ کو آپ سے چھین لینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے اور شکوک کو متعارف کروایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب اتنی ہی اہم ہے کہ کچھ لوگوں کو مل کر اس بات کو یقینی بنانا پڑا کہ دوسرے لوگ اس کتاب سے متاثر نہ ہوں اور ان کی خدمت اور غلامی میں زندگی بسر کرتے رہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ کا خیر خواہ، شاہ جہان اکبر۔